المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے المسح علی الخفین کی بحث کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کیا ذکر کیا ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو المسح علی الخفین ہے، یعنی خفین پہ مسح کرنا، اس کے جواز پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ یعنی ایک یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ اگرچہ اصل پاؤں دھونا ہے، اصل وضو میں پاؤں دھونا ہے، لیکن اگر انسان نے خفین پہنے ہوں تو اس صورت وہ مسح بھی کر سکتا ہے، تو یہ بہرحال شریعت میں جائز ہے۔ اس کے جواز پہ ہم نے دکھایا تھا کہ کتنے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کا حکم دیکھا تھا۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے مسح کی بعض شروط پہ بات کی تھی۔ شوافیہ کے نزدیک مسح کی جو شروط ہے، یعنی وہ موضع جس پہ آپ مسح کر سکیں، وہ موضع کیسا ہونا چاہیے، تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ بعض شروط کا ہم نے ذکر کیا تھا، آج کچھ اور شروط کا ہم ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے آج کی کلاس میں کہ مدت المسح علیہما، یعنی موضوع پہ مسح کرنے کی مدت کب تک ہے، اور کیفیت المسح علیہما، ان پہ مسح کرنے کی کیفیت کیا ہے، اور ایک اور چیز دیکھیں گے متى تبدأ المسح، کہ مسح کا آغاز کب سے ہوگا، شروع کب سے ہوگا مسح کا ٹائم، اور اس کے بعد مبطلات المسح، کہ وہ چیزیں جو مسح کو باطل کر دیتی ہیں۔ اگرچہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام تفاصیل کو ذکر نہیں کیا ہے، آپ نے بس کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم اس پہ ان چیزوں کا اضافہ کریں گے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شوافیہ کے نزدیک جس موضع پہ یا جس خف پہ آپ مسح کریں، اس کی 5 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ان یلبس بعد وضوء کامل، کہ آپ نے اس کو مکمل وضو کے بعد پہنا ہو۔ اگر وضو کے بغیر آپ نے پہنا ہے، یا آدھا وضو کیا ہے، 1 پاؤں دھویا ہے اور موزہ پہنا، تو وہ معتبر وضو کامل کے بعد، اور اس کی ہم نے دلیل دیکھی تھی وہی پچھلی کلاس میں، جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو خفین تھے وہ نکالنے کے لیے جھکے، تو آپ نے فرمایا دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، ٹھیک ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وضو کامل۔ دوسری شرط جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ان یکونا ساترین لجمیع محل غسل الفرض من القدمین، کہ جتنے پاؤں کو دھونا فرض ہے یہ اس سارے کا احاطہ کیے ہو، یعنی اس کو سطر کیے ہوئے ہو، یعنی پاؤں ٹخنوں سمیت یا ٹخنوں تک جو آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں تک یہ جو موزہ ہو یہ آپ نے پہنا ہوا ہو۔ اس پہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ جس پورشن کو آپ کو دھونا فرض ہے اس سارے کا یہ کیا احاطہ کیے ہو۔ اگر آپ کا موزہ پھٹا ہے تو شوافیہ کے نزدیک اس پہ مسح نہیں ہوگا، کیونکہ جو پورشن آپ کو دھونا تھا چونکہ وہ ظاہر ہے، لہٰذا اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ اور فقہا فرماتے ہیں لأنہما لا یسمیان خفین، کیونکہ ان کو خفین نہیں کہا جاتا ہے الا اذا کان کذالک، تب ہی کہا جاتا ہے جب یہ ایسے ہوں کہ یہ پورے پاؤں کا جس کو دھونا فرض ہے اس کو سطر کرتے ہوں، اس کو چھپاتے ہوں، اس کو ڈانپتے ہوں۔ اور تیسری شرط جو ہم نے دیکھی تھی جو شوافیہ لگاتے ہیں اور باقی جو جمہور فقہا ہیں، وہ یہ ہے کہ ان یمنع نفوذ الماء الى القدمین من غیر محل الخرز ای الخیاطہ۔ تو اس پہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ یہ موزے ایسے ہونے چاہیے جو پانی کو اندر جانے سے روکے، ان یمنع جو منع کرے، ان یمنع جو دونوں موزے منع کرے، نفوذ الماء الى القدمین پانی کا قدموں تک پہنچنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہے جو شوافیہ کے نزدیک ہے اور دیگر جو فقہا ہیں ان کے نزدیک بھی۔ اس کے بعد ایک اور شرط جو چوتھی شرط شوافیہ لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان یکونا، کہ یہ دونوں موزے ہونے چاہیے قویین، مضبوط ہونے چاہیے، یہ دونوں موزے
مضبوط ہونے چاہیے. یمکن تتابع المشی علیہما یوما ولیلۃ للمقیم وثلاثۃ ایام بلیالیہا للمسافر. تو چوتھی شرط جو شوافیہ کے نزدیک یا جو دیگر فقہا ہیں ان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ موزے جن پہ آپ مسح کریں یہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ ان پہ چل سکیں. کتنا چل سکیں کہ مسلسل آپ ان پہ چل سکیں جب بھی آپ کو ضرورت اس کی پڑے. کہ جو مقیم ہو وہ ایک دن اور ایک رات اور یہ اس میں یہ پھٹنے نہیں چاہیے, اتنے ہی مضبوط ہونے چاہیے. اور جو مسافر ہو وہ 3 دن اور 3 رات ان موزوں پہ چل سکے, یہ پھٹنے نہیں چاہیے. اگر یہ یعنی قوی ہونے چاہیے, مضبوط ہونے چاہیے, جن کو ہم کہتے ہیں یمکن تتابع المشی, جس پہ کنٹینیوٹی کے ساتھ انسان چل سکے. تو یہ جو شرط ہے یہ شرط اصل میں اس چیز پہ ہے کہ جو موزہ ہے وہ موٹا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو پھٹے نہ. تو یہ شرط شوافیہ کے نزدیک ہے. تو اس شرط کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ تقی الدین الحصنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جن کا پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا, ان کا تعارف بھی میں نے آپ کو دیا تھا اور کہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات ہیں اور اس میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ صحیح, اس کی میں نے وضاحت کی تھی. تو یہ فرماتے ہیں کہ ان یکون الخف قویا, کہ جو خف ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے, بحیث یمکن متابعۃ المشی علیہ, اس حیثیت سے کہ اس پہ انسان کا چلنا کیا ہو, ممکن ہو, متابعۃ المشی پاسبل ہو, بقدر ما یحتاج الیہ المسافر فی حوائجہ, اس حد تک کہ جتنی مسافر کو ضرورت ہوتی ہے اپنے سفر میں, جو اس کو حاجتیں درپیش آتی ہیں اس کے لیے جو اس کو چلنا پڑے اس میں یہ مضبوط رہے. عند الحط والترحال, چاہے وہ رخت سفر اس نے باندھا ہو, وہ سواری پہ سوار ہو یا وہ کہیں پہ رکا ہوا ہو. لأن المسح رخصۃ, فرماتے ہیں کیونکہ مسح اصل میں کیا ہے, رخصہ, لما تدعو الیہ الحاجہ, اور حاجت اس کی طرف, یعنی یہ رخصت اس لیے ہے جب حاجت اس کی متقاضی ہو, جب حاجت اس کی طرف بلائے. فی لبسہ مما یمکن متابعۃ المشی علیہ, تو لہٰذا اس پہ انسان کو پاسبل ہونا چاہیے کہ وہ اس پہ چل سکے. وہو کذالک, فرماتے ہیں اور ایسی یہ شرط ہے. وما لا فلا, اور جو موزہ ایسا نہ ہو کہ جس پہ ایک مقیم 1 دن اور 1 رات چل سکے اور وہ پھٹے نہ, اور ایک مسافر 3 دن اور 3 رات چل سکے اور وہ پھٹے نہ, تو اس پہ مسح جائز ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مسح جائز نہیں ہے. تو یہ شرط جو ہے تمام شوافیہ نے ذکر کی ہے, اور جو دیگر جو جمہور فقہا ہیں باقی مذاہب کے, انہوں نے بھی اس شرط کو ذکر کیا ہے. تو شافی مذہب کے لیے آپ اس کو جو الاقناع ہے خطیب شربینی کے رحمہ اللہ, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے بھی اس شرط کو ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد جو 5ویں شرط ہے شوافیہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ جو موزے ہوں, ان یکونا طاہرین, کہ یہ جو موزے ہوں یہ پاک ہوں, ان کا جو مٹیریل یا سٹف ہو وہ نجس نہ ہو, ٹھیک ہے. یعنی کسی انسان نے کتے کی جو کھال ہے یا کتے کا جو چمڑا ہے اس کا موزہ پہنا ہوا ہو تو اس پہ مسح نہیں آئے گا. ان یکونا طاہرین, اس میں پچھلی مرتبہ میں کشمیر کے ایک مولوی صاحب کا سن رہا تھا, ان کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ موزے کو میل نہیں ہونی چاہیے. وہ بہرحال صحیح, یہاں پہ میل مراد نہیں ہے کہ آپ کا جو موزہ ہے وہ میلا ہے تو آپ میلے موزے پہ مسح نہیں کریں گے, تو بہرحال سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. طاہر سے یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ اس پہ میل ہے, آپ کے موزے پہ میل ہے یا اس پہ بدبو آ رہی ہے تو آپ مسح نہیں کریں گے, نہیں. طاہرین سے مراد ہے کہ اصلاً پاک, جو اس کا مٹیریل ہو, جو اس کا سٹف ہو وہ پاک ہونا چاہیے. اسی لیے فرماتے ہیں ان یکونا طاہرین, یہ دونوں پاک ہونے چاہیے. ولو کانا من جلد میتۃ قد دبغ, اگرچہ یہ کسی مردار جانور کی کھال سے بھی بنا ہو لیکن دباغت کے بعد, دباغت سے پہلے نہیں ہے کہ نہیں. یعنی اگر کسی مردہ جانور, میتا تو کہتے ہیں مردہ جانور, مردار کی اگر کھال کا بھی ہو, دباغت اگر اس کو کی ہے, دباغت کے بعد یہ پاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر دباغت سے پہلے کا ہے تو پھر یہ پاک نہیں ہے, اس پہ مسح نہیں آئے گا. لما مر من ان جلد المیتۃ یطہر بالدباغ, جیسا کہ پہلے گزرا کہ جو مردار المیتہ جو ہوتا ہے اس کی جو کھال ہوتی ہے یہ پاک ہوتی ہے کس سے, یہ دباغت سے پاک ہوتی ہے. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی ہے. لیکن وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ شوافیہ کے نزدیک, شافی مذہب میں جتنے بھی جانور ہیں ان کی کھال دباغت سے پاک ہوتی ہے, لیکن کچھ کا استثناء ہے, کچھ کا ایکسیپشن ہے, ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے ایک کون ہے اس میں, ایک خنزیر ہے, اس میں خنزیر کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوگی. تو خنزیر کی کھال کسی بھی صورت میں آپ ایز موزہ نہیں پہن سکتے. اور کتا ہے, خنزیر یا کتا, اور اگر خنزیر اور کتے کی کراس بریڈ ہو, خنزیر اور کتے کی کراس بریڈ, یا خنزیر کی کسی حلال جانور کے ساتھ جو کراس بریڈ ہو, یا کتے کی کسی حلال جانور کے ساتھ, مثلا کتا اور بکری, تو اس میں اس پہ بھی جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ہم تغلیباً للنجاسہ, اس کو بھی شافی مذہب میں ناپاک سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بس یہ 4 صورتیں جو ہیں, ان کے علاوہ جو بھی جانور ہے اس کی کھال ناپاک ہے, دباغت کے بعد وہ پاک ہو گئی. تو اسی لیے انہوں نے فرمایا, یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ موزے پاک ہونے چاہیے. وَلَوْ كَانَ مِن جِلْدِ مَيْتَةٍ, اگرچہ یہ مردار کی کھال کے بھی ہوں, قد دُبِغَ, جس کو دباغت دی گئی ہو. تو یہ مسئلہ نکلا کہ اگر دباغت سے پہلے آپ نے موزہ پہنا تو وہ پاک
نہیں ہے. تو اس کو آپ دیکھیں, جو پچھلی کلاسز میں ہم نے دباغت کے مسئلے پہ بات کی, وہاں پہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی. اچھا, تو اس سلسلے میں علامہ تقی الدین الحسنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان یکون الخف طاہرا, جو خف ہے وہ کیا ہونی چاہیے, ایک شرط یہ ہے کہ جو خف جس پہ آپ مسح کریں وہ پاک ہونی چاہیے. قال ابن الرفعہ فرماتے ہیں, ابن الرفعہ یہ جو ہیں یہ شافعی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں. اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ بات بتا دیتا ہوں آپ کو, ان کی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے ساتھ ملاقات بھی ہے. یہ ان کے معاصر تھے, کنٹمپوریری تھے. یہ شافعی مذہب کے بہت بڑے امام تھے اور ابن تیمیہ حنبلی مذہب کے ایک جہابذہ میں سے تھے. تو ان کی اور ابن تیمیہ کی جب ملاقات ہوئی تو پھر ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ان کے بارے میں, ابن الرفعہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں رائے پوچھتے تھے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا رأیت شیخا, میں نے ابن الرفعہ کی صورت میں ایک ایسا بزرگ دیکھا, ایسا شیخ دیکھا, تتقاطر فروع الشافعیہ من لحیتہ, جس کی داڑھی سے شافعی فقہ ٹپک رہا ہے. جس کی داڑھی سے, جیسے وضو یا غسل کے بعد جس طرح آپ کی داڑھی سے پانی ٹپکتا ہے نا, فرمایا شافعی مذہب پہ اس انسان کی اتنی نظر ہے کہ جس طرح اس کی داڑھی سے کیا شافعی فقہ ٹپک رہا ہے. تتقاطر فروع الشافعیہ من لحیتہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح دوسرے ایک امام تھے ابن دقیق العید, وہ بہت بڑے امام گزرے, مجتہد تھے, پہلے مالکی تھے پھر شافعی بن گئے. ان کی ملاقات ابن تیمیہ سے ہوئی تو ان سے پوچھا گیا ابن تیمیہ کے بارے میں, ابن دقیق العید سے پوچھا گیا ابن تیمیہ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا ابن تیمیہ کے بارے میں, رأیت رجلا, میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا, العلوم کلها بین عینیہ, سارے علم اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, یاخذ منہ ما یرید و یدع ما یرید, اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے اور جو اچھا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال یہ علماء آپس میں تھے. دیکھیں ابن دقیق العید مالکی تھے پھر شافعی بن گئے, ابن الرفعہ شافعی تھے, ابن تیمیہ حنبلی تھے. بہرحال درجہ اجتہاد پہ بھی فائز تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں وہ بغض و عداوت. تو یہی اپروچ ہے جو ہمیں اختیار کرنا, اختلاف کے باوجود بھی, اختلاف بھی ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح طریقے پہ, اور یہی اکیڈمک اپروچ بھی ہے اور یہی اسلام کا ہم سے تقاضا بھی ہے. بہرحال تو ابن الرفعہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتفق الاصحاب, اس پہ اصحاب کا اتفاق ہے. اصحاب سے کون مراد ہیں, شوافیہ. اس پہ بھی میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا, ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے اصحاب کا ترجمہ غلط کیا ہے صحابہ. تو اصحاب سے مراد کیا ہے, شافعی مذہب کے. جس بھی مذہب کا کوئی عالم اصحاب کہے تو اس سے مراد اسی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں. مثلا اگر ابن عابدین اگر اصحاب کہیں تو مراد احناف ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح امام البہوتی رحمہ اللہ اصحاب کہیں تو مراد حنابلہ ہیں. تو جب ابن الرفعہ نے اصحاب کہا تو مراد ہے شوافیہ. فرماتے اتفق الاصحاب کافۃ علی اشتراط کونہ طاہرہ, فرماتے تمام ہمارے اصحاب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس کا پاک ہونا شرط ہے, موضوع کا پاک ہونا شرط ہے جن پہ مسح کریں. فلا یجوز علی خف متخذ من جلد میتۃ لم یدبغ, فلا یجوز علی خف, فرماتے ہیں اس خف پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے, متخذ من جلد میتۃ, جو بنائی گئی ہے جانور کی مردار کی کھال سے, لم یدبغ, جب اس پہ دباغت نہ کی گئی ہو, جو میں نے ابھی آپ سے کہا. یعنی اگر دباغت سے پہلے آپ نے موزہ پہنا اس کی کھال کا تو بہرحال وہ پاک. قال فی الذخائر, فرماتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے ایک صاحب الذخائر میں فرماتے ہیں, او دبغ, فرماتے ہیں یا اس کی دباغت کی گئی اس موزے کی, وتنجس, اور وہ ناپاک ہو گیا, دباغت کے بعد اس کو کوئی نجاست لگی. ٹھیک ہے. تو اس پہ بہرحال مسح نہیں آئے گا, ما لم یطہر, جب تک کہ وہ کیا نہ ہو, پاک. تو شرط یہ ہے کہ وہ بہرحال پاک ہونا چاہیے, چاہے وہ اصلا ناپاک ہو یا بعد میں اس پہ نجاست لگی, وہ اس سے پاک ہونا چاہیے. لامتناع الصلاۃ بھی, کیونکہ اس میں نماز ہوگی ہی نہیں, جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو مسح بھی درست نہیں ہوگا. وقضا صرح به النووی, فرماتے ہیں اسی کی تصریح کی ہے کنہوں نے, امام النووی رحمہ اللہ نے, فی شرح المحذب, اپنی کتاب شرح المحذب میں. شرح المحذب جو ہے اس کتاب کا اصل نام کیا ہے, کئی مرتبہ اس کا ذکر آیا, یہ بڑی معروف کتاب ہے شافعی مذہب کی, بلکہ فقہ المقارن کی. المجموع شرح المحذب, امام ابو اسحاق شیرازی کی جو المحذب ہے اس کی شرح ہے. تو اس کے بعد امام حسنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ عالم, اور یہ علماء کی شان ہوتی ہے کہ اصل علم کس کے پاس ہے, سب سے زیادہ جاننے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا, تو یہ جو ہم نے دیکھا, جو میں نے آپ کو یہ شرائط بیان کیے, میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بھی انہوں نے یہاں پہ شرائط بیان کیے شافعی مذہب میں, قریب قریب یہی شرائط باقی جو باقی 3 مذاہب ہیں شافعی مذہب کے علاوہ ان میں بھی ہے. تو جمہور فقہا کے نزدیک یہ شرائط ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں, جب ہم نے شافعی مذہب میں دیکھا تو ان کے یہاں بھی ہے, وہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک نام یہاں پہ بڑا اہم ہے, وہ امام یا امیر محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمہ اللہ. ان کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا آپ سے کہ یہ بہت بڑے امام تھے یمن کے, اور یہ کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے, یہ وہ انڈیپینڈنٹ ٹینڈنسی ان کے یہاں تھی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اہل الحدیث حضرات ہیں وہ ان کا ان کے ساتھ بڑا
ان کے ساتھ، یا امام شوکانی یا امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے کبار علماء تھے، تو ان کا ان کے ساتھ ایک اچھی ایکویشن ہے. تو امیر صنعانی وہ بھی ان شرائط کو مانتے ہیں. امیر صنعانی حالانکہ ان 4 مذاہب میں سے کسی مذہب کو ایز سچ فالو نہیں کرتے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ وہ بینٹ آف مائنڈ ہے ان کا، بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، لیکن انہوں نے ان شرائط کو معتبر مانا ہے. تو فرماتے ہیں وثانی، فرماتے ہیں اصل میں ان نے اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے سبل السلام میں پہلے کہتے ہیں کہ ایک شرط وہ ہے جو حدیث کے الفاظ سے ڈائریکٹلی نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کامل کے بعد اپنے موزہ پہنا ہو، وہ ایک شرط ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وثانی، دوسری قسم کی شرائط کون سی ہے؟ مستفاد من مسمى الخف، یہ جو خف ہے نا، لفظ خف کے نام سے ہی ہم وہ شرائط نکالتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جو آپ نے کہا کہ موزہ آپ نے پاک پہنا ہو، اس کی دلیل حدیث میں صراحتاً ہے، دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس پہ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی. فرماتے ہیں جو پہلی شرط ہے کہ موزہ پاک ہو، یہ تو حدیث کے الفاظ سے نکلتی ہے یہ شرط، لیکن دوسری جو شرائط ہم ذکر کر رہے ہیں یہ مستفاد من مسمى الخف، یہ لفظ خف کے نام سے ہی نکلتی ہیں کہ خف کس کو کہا جائے گا. جب لفظ خف آیا تو ہم دیکھیں گے خف کس کو کہا جائے گا، انہی شرائط کو ہم، تو اسی اعتبار سے ان شرائط کو ہم مانیں گے. فرماتے ہیں یہ جو لفظ خف ہے فإن المراد به الکامل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لفظ خف تو اس سے مراد ہے کامل خف، مکمل خف، جس کو خف کہا جائے. فرماتے ہیں لأن المتبادر عند الاطلاق، کیونکہ جب مطلقاً کہا جائے، اطلاق کے ساتھ جب کہا جائے کیا خف، تو اس سے یہی چیز ذہن میں آئے گی. مثلا آپ سے اگر کوئی گھر میں کہے کہ میرے لیے موزہ لائیں، تو آپ کیا لائیں گے؟ پھٹا ہوا موزہ لائیں گے. آپ وہی موزہ لائیں گے جو اس کو موزہ کہا جاتا ہے عرف عام میں یہاں جو موزہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں گے کسی زمانے میں کوئی کمیونٹی وہ پھٹے ہوئے موزے پہنتی ہوگی، وہ کہے گی دیکھیں فلاں کمیونٹی میں پھٹا ہوا موزہ پہنتی ہے، اس کو بھی موزہ ہی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں، اصلاً دیکھا جائے گا کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے. آپ سے کہا جائے گا ٹوپی لائیں تو آپ ٹوپی ہی لائیں گے. ٹھیک ہے. آپ سے کہا جائے گا وہ کیپ لائیں، آپ کیپ لائیں گے، تو وہی یہ کہتے ہیں کہ لأنه المتبادر عند الاطلاق، مطلقاً جب خف کہا جائے گا تو اس سے وہی چیز آئے گی جس کو خف کہا جائے گا، یہی چیز ذہن میں آئے گی. اس کے بعد امیر الصنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وذالک، اور وہ یہ ہے بأن یکون ساترا، کہ یہ ساتر ہو، وہی شرط جو شوافی نے ذکر کی، قویا اور مضبوط ہو، وہی چیز جو ان نے کہا یمکن تتابع المشی، انہوں نے تتابع المشی کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن قوی کہا ہے، قوی ہو. مانعا نفوذ الماء، یہ پانی کو روکتا ہو اندر جانے سے، غیر مخرق، اور پھٹا ہوا بھی نہ ہو. فرماتے ہیں فلا یمسح، پس مسا نہیں کیا جائے گا، علی ما لا یستر العقبین، جو انسان کے ٹخنوں کو نہ چھپائے، جو موزہ انسان کے ٹخنوں کو نہ چھپائے، اس کے لیے ساتر نہ ہو، تو اس پہ مسا نہیں کیا جائے گا. جو میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا، وہ موزے جو آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، تو بہرحال ان پہ مسا نہیں آئے گا. ولا مخرقن، اور نہ پھٹے ہوئے موضوع پہ مسا آئے گا، یبدو منہ محل الفرض، جس سے ظاہر ہوتا ہو وہ پاؤں کا حصہ جو دھونا فرض ہے، یعنی پاؤں کا حصہ جس سے ظاہر ہوتا ہو. ولا علی المنسوج، اور نہ اس سے جس کو ہم نے نٹ کیا ہو، جو بنا ہوا موزہ ہو. اذ لا یمنع نفوذ الماء، کیونکہ یہ پانی کو اندر جانے سے نہیں روکتا ہے. تو بہرحال یہ شرائط ہیں جن کو ذکر کیا ہے، اور یہ شرائط لگ بھگ جمہور فقہا کے نزدیک ہیں جو چاروں مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور اسی کو انہی شرائط کو امیر الصنعانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد مسئلہ ہے جو عام موزے ان پہ مسح کرنے کا، تو بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس کے بارے میں بھی علماء کی ایک معتدبہ تعداد ہے. تو بہرحال ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جن لوگوں نے موزے پہ مسح کے جواز کی بات کی ہے وہ علماء نہیں ہیں، ویسا تو نہیں ہے. کبار علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا بھی احترام ہے. تو بہرحال وہ اب آپ کے اطمینان پہ منحصر ہے. اگر آپ کو اطمینان اس رائے پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو چھوٹے نہیں ہیں، ایک عامی جو ہوتا ہے وہ اس بات کا مکلف ہوتا ہے کہ وہ کسی عالم سے پوچھے. تو بڑے کبار علماء ہیں، اگر آپ کو ان علماء پہ اطمینان ہے، مثلا ایک بہت بڑا نام اس میں امام ابن قیم کا ہے، امام ابن تیمیہ کا نام ہے، شیخ عثیمین کا نام ہے. تو ہم وہ جرت کہاں سے، مجھ جیسا ایک طالب علم ایسی جرت کہاں سے لائے گا کہ کہے گا نہیں یہ سارے علماء غلط تھے، یہ نعوذ باللہ باطل ہے وغیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہور علماء ان شرائط کے قائل ہیں، اور جو جن علماء کا میں نے نام لیا وہ ان تمام شرائط کے قائل، بعض شرائط کے قائل ہیں. تو وہ تفاصیل آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. ہمارے کشمیر میں بھی اس پہ بہرحال ڈیبیٹ ہوا ہے، کتاب معرض وجود میں آئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد جس رائے پہ آپ کا اطمینان ہو یا جس مسلک کو آپ فالو کرتے ہو تو اس حساب سے آپ اس پہ عمل کریں، لڑائی جھگڑے کے بغیر. جو دوسرا فریق ہے اس کی بات کو سمجھیں، اس کی نمازوں کو باطل ہونے کے فتوے نہ لگائیں. تو بہرحال یہ اس میں بیلنسڈ ایک اپروچ ہے. اگر لڑائی کرنی ہے تو اس کے لیے تو اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہیں. آج تراویح کا مسئلہ بھی ہے، اس پہ بھی ماشاءاللہ خوب لڑائیاں ہو سکتی ہیں. وہ تو لڑائیوں کے لیے بازار میں آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا، لیکن ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا وہ الگ چیز ہے، اور وہی اکیڈمک اپروچ ہے. تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک تو ہم نے مسح کا جواز دیکھا، مسح کا حکم دیکھا، اور مسح کی شروع دیکھی عند الشافعیہ، اور یہی شروع جمہور کے نزدیک بھی ہیں. اس کے بعد حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی محسن کشمیر فرماتے ہیں اگر مقیم باشد یا کی روز و یا کی شب، فرماتے ہیں اگر مقیم ہوگا تو ایک دن اور ایک رات، روز و شب یہ آپ استعمال کرتے ہیں،
شب معراج آپ کہتے ہیں, شب قدر آپ کہتے ہیں. تو یہ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. روز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, روز اس کو پڑھتے ہیں ہم. فرماتے ہیں اگر مقیم باشد, اگر وہ مقیم تھا, ٹھیک تھا, مسافر نہیں تھا, یکی روز و یکی شب, تو ایک دن اور ایک رات وہ کیا کرے گا, ان موضوع پہ مسا. وہ اگر مسافر بود, اور اگر وہ کیا تھا, مسافر تھا, سہ روز و شہ شب, تو کتنے دن, 3 دن اور 3 رات. یہ تو معروف مسئلہ ہے. بہرحال مقیم جو ہوگا وہ 1 دن اور 1 رات, اور جو مسافر ہوگا وہ 3 دن اور 3 رات. تو بہرحال اس کی دلیل کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مدت المسی علی الخفین, خفین پہ مسا کرنے کی مدت. تو یوم و لیلۃ للمقیم جو حضرت شاہ ہمدان نے بیان کیا وہی شافعی مذہب کی کتابوں میں ہے کہ 1 دن اور 1 رات کس کے لیے, مقیم کے لیے. وثلاثۃ ایام بلیالیہن للمسافر, اور 3 دن راتیں لے کے, یعنی 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے, روا مسلم, امام مسلم رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, اور بھی کئی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے, وغیرہ عن شرح بن ہانی, شرح بن ہانی ان سے روایت, قال وہ فرماتے ہیں, اتیت عائشہ, میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی خدمت میں گیا, اسألها عن المسح علی الخفین, مسح علی الخفین کے بارے میں پوچھنے کے لیے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ کس بارے میں پوچھوں, المسح علی الخفین. فقالت, تو انہوں نے فرمایا, علیک بابن ابی طالب, تم پہ یہ ہے کہ تم حضرت علی کے پاس جاؤ. تو اس سے پتہ چلا کہ جو وہ ایک کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک ہوا کھڑا کیا ہے کہ آپس میں لڑائیاں تھی, جھگڑے تھے, ٹھیک, وہ کچھ لمحے کے لیے تو وہ ہوئے جنگی جمل, جنگی صفین, لیکن پھر وہ یہ نہیں تھا کہ آپس میں یہ بغض پالے ہوئے تھے ایک دوسرے کے خلاف, ویسا مسئلہ نہیں تھا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کن کے پاس بھیجتی ہیں, امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس. کہتے ہیں ان کے پاس آپ جاؤ, فسألہ, ان سے پوچھو. ٹھیک ہے, کن سے پوچھو, سیدنا علی سے. کیوں, فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, رشتہ دار بھی آپ کے تھے, عظیم صحابی ہیں. فرماتے ہیں فسألناه, پس ہم نے پوچھا ان سے, فقال, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا, جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر ٹھہرایا کہ جو مسافر ہوگا یہ 3 ایام ولیالیہن, 3 دن اور ان کی راتیں, یعنی 3 دن اور 3 راتیں. ویوما ولیلۃ للمقیم, اور 1 دن اور 1 رات کس کے لیے, مقیم کے لیے. تو بہرحال یہ جو چیز حضرت شاہ ہمدان نے بیان فرمائی, اس کی ہمیں دلیل صحیح حدیث میں یہ ملتی ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کیفیت المسح علی الخفین, خفین پہ اب مسح کیسے کریں گے شافعی مذہب میں. فرماتے ہیں الفرض, فرض مسح کتنا ہے, الفرض فرض کیا ہے, مسح شیء ولو قل من اعلی الخف, مسح شیء موزے کے کسی بھی چیز, کسی بھی حصے کا مسح کرنا, ولو قل اگرچہ کم ہی ہو, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے موزے کا مسح کریں. شافعی مذہب میں جو ہم نے سر کے مسح کا بھی جو ہم نے مسئلہ دیکھا تھا اس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کریں, مسح شیء تھوڑے سے حصے کا مسح, ولو قل اگرچہ کم ہی ہو, من اعلی الخف لیکن کہاں سے, اوپر سے, یعنی موزہ اوپر سے جو آپ کو نظر آتا ہے, وہاں سے آپ کو مسح کرنا ہے, وہ فرض ہے. فلا یکفی المسح علی اسفلھا, اگر آپ نیچے سے مسح کریں گے, اسفل نیچے کا جو پورشن ہے جو چلتے وقت زمین کے ساتھ لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو میلا ہوتا ہے, فلا یکفی کافی نہیں ہے, المسح علی اسفلھما, کہ آپ جو موزے 2 ہیں ان کے نیچے کا جو پورشن ہے اس پہ اگر آپ مسح کریں گے تو مسح معتبر نہیں ہے. مسح آپ کو بہرحال اور بہر صورت کہاں سے کرنا ہے, موزے کے اوپر سے. تو یہ ہے مسئلہ, اور یہ بھی معروف مسئلہ ہے. اچھا, اس کے بعد اب ایک اور بحث ہے, متى تبدأ المدہ. اب جب آپ نے موزہ پہنا تو موزے کی جو یہ موزہ جب آپ نے پہنا, مسح کی مدت کہاں سے شروع ہوگی, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں علماء کے درمیان مختلف آراء ہیں, لیکن شافعی مذہب کی رائے کیا ہے, فرماتے ہیں تبدأ مدت المسح من الحدث بعد لبس الخفین. فرماتے ہیں تبدأ مدت المسح, مسح کی مدت کہاں سے شروع ہوگی, من الحدث بعد لبس الخفین, جب آپ نے موزہ پہنا, موزہ پہن کے ہی, یعنی آپ نے وضو ابھی کیا اس کے بعد موزہ پہنا, تب سے مسح کی مدت آپ شروع نہیں کریں گے, یہاں سے ٹائم شروع ہو گیا مسح کی مدت, نہیں. جب آپ کا کیا ہوگا, مسح کرنے کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا پہلی مرتبہ, سمجھ آئی بات. تو مسح جو ہے یہ کہاں سے, یہ لبس یعنی پہننے کے بعد, اللبس, یہ موزہ پہننے کے بعد آپ کی مدت شروع نہیں ہوتی ہے شافعی مذہب میں, بلکہ الحدث کے بعد شروع ہوتی ہے, جب موزہ پہننے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جائے. تو مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں فَإِذَا تَوَضَّعَ الصُّبْحَ, مثلا اگر یہ وضو کرے صبح کے وقت, وَلَبِسَ خُفَّيْهِ, اور اپنے دونوں موزے پہنے, ثُمَّ أَحْدَثَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, پھر اس کا وضو ٹوٹے کب,
طلوع شمس کے وقت فإن المدت تحسب من طلوع الشمس، تو مدت کہاں سے شروع ہوگی؟ طلوع شمس سے، وہیں سے اس کو ایک دن اور ایک رات کا حساب کرنا ہے، وہ نہیں یعنی اگر اسے صبح ہی موزہ پہنا ہے سحری کے وقت موزہ پہنا، اس کے بعد یہ سویا نہیں، اس کا وضو برابر برقرار رہا ہے، جب پہلی مرتبہ جب ٹوٹے گا وہیں سے اس کی مدت شروع ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک ضمناً ایک اور اضافہ میں نے کیا۔ تو اس کے بعد آخری جو بحث ہے وہ ہے مبطلات المسح، مسح کس سے ٹوٹتا ہے؟ وضو نہیں، مسح کس سے ٹوٹتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وَيُبْطِلُ وَيَبْطُلُ، یا یہاں پہ یبطلو آئے گا، وَيُبْطِلُ المسح، مسح کو توڑ دیتا ہے، مسح کو توڑ دیتی ہیں ثلاثۃ امور، کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں سے انسان کا مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک خلع الخفین، جب آپ دونوں موزے نکالے، آپ نے دونوں موزے نکالے تو آپ کا مسح ٹوٹ گیا۔ او خلع احدہما، یا ایک نکالا، آپ دونوں موزے نکالے یا ایک موزہ نکالے تو آپ کا مسح ٹوٹ گیا۔ او انخلاعہما او احدہما، یا خود ایک نکل گیا یا دونوں نکلے۔ ایک ہے کہ آپ خود نکالیں، آپ نے خود موزہ نکالا، ایک یا دو یہ مسح ٹوٹ گیا، یا خود وہ نکل گئے، چلتے چلتے نکل گئے دونوں یا ایک، تو اس سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری انقضاء مدت المس، جس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسح کی جو مدت ہے وہ مدت جب کمپلیٹ ہو جائے، یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات جب ہو گیا، جب یہ ٹائم گزر گیا تو مسح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، 3 دن اور 3 رات کا جب ٹائم ہو جائے گا، انقضاء مدت المس، انقضاء ہو گیا نا ختم ہونا، اپنے اختتام کو پہنچنا۔ ٹھیک ہے، سمجھے؟ البتہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، فرماتے ہیں اب فَإِذَا انقضت مدہ، فَإِذَا انقضت المدہ، فَإِذَا انقضت المدہ، جب یہ مسح کی مدت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ وَكَانَ مُتَوَضِّئًا، اور وہ وضو سے ہو، آپ نے وضو کیا ہے، آپ وضو سے ہے، اس پہ آپ نے مسح کیا ہے، لیکن مسح کی مدت ختم ہو گئی۔ مثلا سمجھانے کے لیے 12 بجے دن کے آپ کے مسح کی مدت ختم ہو گئی، لیکن آپ باوضو ہیں، تو کیا ہوگا؟ وَكَانَ مُتَوَضِّئًا، تو آپ وضو سے تھے، نزعہما، تو یہ موزہ نکالے گا، وغسل رجلیہ، اور صرف کیا دھوئے گا؟ پاؤں، ثم اعادہما، پھر موزہ پہنے گا، اس کو سارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو باوضو ہے، یہ باوضو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مسح کی مدت ختم ہو گئی، وضو اس کا نہیں ٹوٹا، آپ سمجھے؟ تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو 12 بجے جب یہ باوضو تھا، یہ آدمی جب 12 بجے باوضو تھا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس کے مسح کی مدت ختم ہو گئی، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ صرف موزے نکالے گا، اپنے پاؤں پھر سے دھوئے گا اور موزہ پہنے گا، اور اس کے بعد پھر سے یہ موزے پہ مسح کر سکتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ وغسل رجلیہ، یہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے گا، ثم اعادہما، پھر موزہ پہنے گا۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، ہاں اب اگر یہ 12 بجے غیر وضو سے تھا، یعنی اس کا وضو نہیں تھا اور 12 بجے مثلا اس کے وضو کی مدت ختم ہو گئی، وَإِن كَانَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، اگر یہ غیر متوضی تھا، وضو کی حالت میں نہیں تھا، توضا، تو کیا کرے گا؟ تو پھر وضو کرے گا۔ ثم لبسہما، پھر ان کو پہنے گا، لیکن انشاء، اگر چاہے، ضروری پہننا انشاء، اگر چاہے تو پھر ان کو پہن سکتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس سے انسان کا مسح ٹوٹ جاتا ہے، آسان ہے ان کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے جس سے انسان کا مسح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حدوث ما یوجب الغسل، وہ چیز ہونا، اس چیز کا واقعہ ہونا جس سے غسل واجب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس بھی چیز سے انسان پہ غسل واجب ہو گیا، یہ موزے پہ مسح کیے ہوئے تھا، اب یہ کہے گا نہیں جی میں موزہ نہیں نکالوں گا، نہیں، اس پہ موزے پہ مسح، اس کے موزے کے مسح ٹوٹ جائے گا، موزے کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا لَزِمَهُ غُسْلٌ، اگر اس پہ غسل واجب ہو گیا، وہ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں جس سے مردوں پہ واجب ہوتا ہے اور 6 چیزیں جس سے عورتوں پہ واجب ہوتا ہے پچھلی کلاس میں۔ فَإِذَا لَزِمَهُ غُسْلٌ، جب اس پہ غسل لازم ہو، خَلَعَهُمَا، تو یہ ان کو نکالے گا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور کیا کرے گا؟ اپنے پاؤں دھوئے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا، کیونکہ موضوع پہ مسح کرنا بدل غسل الرجلین فی الوضوء، یہ وضو میں پاؤں دھونے کا بدل ہے، لا فی الغسل، یہ غسل میں پاؤں دھونے کا بدل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ناقض ہے جس سے انسان کا مسح ٹوٹ جاتا ہے، نواقض المس ان کو آپ کہیں، یا مبطلات المس۔ تو اس کے ساتھ جو المس علی الخفین کی جو بحث ہے شافعی مذہب میں، وہ اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر یہاں پہ کی، باقی اس میں پھر تفاصیل ہوتی ہیں، وہ فقہ کی جو مطولات ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ ہم نے اس چیز پہ بات کی۔ ایک تو ہم نے دیکھا مسح کا جواز، اور ہم نے کہا کہ یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے، اور ہم نے اس میں دیکھا کیا کہتے ہیں اس کو، حکم اس کا کیا ہے، اور تیسری چیز ہم نے شروط دیکھی تھی جو مسح پہ ہے،
یہ جس موضوع پہ مسح کرے اس کی جو شروط ہیں شافی مذہب میں, اور اس کی مدت کیا ہے, کیفیت کیا ہے موضوع پہ مسح کرنے کی, مسح کی مدت شروع کب سے ہوگی, اور مسح جو ہے اس کے مبتلات کیا ہیں. تو اس کے ساتھ یہ بحث اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. تو انشاءاللہ المستعان اگلی کلاس جو ہماری ہوگی اس میں ہم جو نیا جو مبحث ہے جس کا آغاز حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ نے کیا ہے اس پہ بات کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.